الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، گزشتہ کئی درسوں سے ہم اور آپ نکاح کے احکام و مسائل پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اس سے قبل والے درس میں ہم نے ان عورتوں کے بارے میں بتلایا تھا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام، جن عورتوں سے شادی کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے لیے حرام ہے وہ عورتیں دو طرح کی۔ پہلی وہ عورتیں جن سے ہم اور آپ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، پوری زندگی میں کبھی بھی، یعنی وہ عورتیں ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوتی ہیں نکاح کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے۔ دوسری محرمات کی وہ قسم ہے جو حرام تو ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وقتی ہے، کسی وجہ سے ہے، کسی سبب سے ہے۔ اگر وہ وجہ دور ہو جائے، سبب ختم ہو جائے تو ہم ایسی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ عورتیں جن سے ہم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، ان میں سے 7 طرح کی وہ عورتیں ہیں جن کا تعلق نسب سے، اور ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ نسب سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ہمارے لیے وہ کون کون سی عورتیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ مائیں ہیں، وہ ہمارے لیے حرام ہے نسب کے اعتبار سے، ان سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو بیٹیاں ہیں ان سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، جو بہنیں ہیں ان سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور جو بہنوں کی جو بیٹیاں ہیں یعنی بھانجیاں، ان سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور جو بھائی کی جو بیٹیاں ہیں یعنی بھتیجیاں، ان سے بھی ہم کبھی، یہ وہ عورتیں ہیں جن سے ہم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے، وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح جو پھوپھیاں ہیں ان سے ہم کبھی نکاح نہیں کر سکتے، جو ہماری خالائیں ہیں ان سے ہم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو نسب کے اعتبار سے ہمارے لیے حرام قرار پاتی ہیں، اور یہی عورتیں دودھ کے اعتبار سے بھی حرام قرار پاتی ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے ہمیں دودھ پلا دیتی ہے تو وہ ہماری ماں ہو گئی اور اس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کی جو بیٹی ہوگی اس سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور اس کی جو بہن ہوگی، جو دودھ شریک ماں ہو گئی، اس کی جو بہن ہوگی اس سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور جو بہن کی جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ جو اس عورت یعنی جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کے بھائی کی جو بیٹیاں ہوں گی ان سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور جو اس عورت کی جو پھوپھی ہوگی اس سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور جو ہماری دودھ شریک ماں کی جو خالہ ہوگی اس سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، لیکن ان سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام نہیں ہوتا ہے بلکہ وقتی ہوتا ہے، کسی وجہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ وجہ دور ہو جائے تو ہم اس سے، ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے ہم وقتی طور پہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور ایسی جو عورتیں ہیں ان کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کہ آدمی اپنی بیوی کی پھوپھی سے، آدمی یعنی گویا مثال کے طور پہ یہ سمجھیے کہ اگر میں ہوں، میری بیوی ہے، تو میں اب اپنی بیوی کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی بیوی بھی ہو ہماری ہو اور اس کی پھوپھی سے بھی ہم نکاح کر لیں، دونوں عورت ایک ساتھ ہم نکاح میں جمع کرنا چاہے، اکٹھا کرنا چاہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ہماری بیوی کا انتقال ہو جائے، مان لیجیے بیوی کا انتقال ہو جائے، تو پھر اس کی پھوپھی سے ہمارے لیے نکاح کرنا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ لیکن ایک ساتھ
بیوی بھی ہماری ہے اور اس کی پھوپھی سے بھی ہم نکاح کرنا چاہیں تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی حدیث میں وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا کہ آدمی اپنی بیوی اور اس کی خالہ کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہ کرے۔ مثال کے طور پہ کہ ہماری بیوی ہے اور ہم پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اپنی بیوی کی خالہ سے بھی ہم نکاح کر لیں، شادی کر لیں، ہمارے لیے جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہماری بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اگر خالہ ہے تو اس کی خالہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، ہم اسے نکاح کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ ما قوله تعالی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور اسی طرح دو بہن کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ آپ کی بیوی بھی ہو، بیوی کی بہن بھی ہو، آپ ایسا نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو پھر اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیوی بھی موجود ہے اور اس کی بہن یعنی سالی سے چاہے شادی کر لیں، جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا، حرام ہے یہ۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ کیا ایسا کرتے ہیں جو کہ کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب ہے۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ 40 کہ کوئی اگر آزاد آدمی ہے جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بیک وقت اپنی زوجیت میں اپنے عقد میں 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ بیک وقت اگر آپ چاہیں تو 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ 4 بیوی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، ہم 5ویں سے بھی شادی کریں، جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 4 بیوی ہمارے پاس ہے اور ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ 5ویں بیوی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ لیکن ایک ساتھ 4 بیوی سے زیادہ یا 4 شادی سے زیادہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ جائز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں ایک ساتھ۔ لیکن یہ خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَا لِلْعَبْدِ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَتَيْنِ کہ آزاد آدمی تو 4 شادی بیک وقت کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی غلام ہے، غلامی زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ پرانے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام ہوا کرتا تھا، تو غلام بیک وقت صرف 2 شادی کر سکتا ہے، 3 اور 4 نہیں کر سکتا ہے، یہ آزاد کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں آگے وَأَمَّا مِلْكُ الْيَمِينِ فَلَهُ أَن يَطَعَ مَا شَاءَ لیکن اگر کوئی غلام ہے، اگر کوئی غلام ہے یعنی کہ اگر کوئی باندی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی آدمی کیا ہے باندی سے لونڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جیسے ہم ہیں، اگر ہم چاہیں کہ لونڈی سے شادی کریے، یہ لونڈی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نہیں بلکہ لونڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جتنے سے چاہے کیا ہے وطی کر سکتا ہے، مجامت کر سکتا ہے، نکاح کیا ہے کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ اختار احداہما کہتے ہیں اگر کوئی کافر آدمی ہے اور اسلام لے آتا ہے، اگر کوئی کافر آدمی ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے اور حالت کفر میں اس نے 2 بہنوں سے شادی کیا ہوا تھا اسلام سے پہلے، ابھی اسلام جب قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا، اس آدمی نے 2 سگی بہن سے شادی کیا تھا۔ اب اس کے لیے اب اس کو کیا کرنا پڑے گا جب اسلام لے آئے گا؟ تو اختار احداہما ان دونوں میں سے ایک کو چنے گا اور ایک کو چھوڑ دے گا، جیسے اس نے اسلام قبول کیا۔ ویسے کہ اگر 2 بہن تھی نکاح میں اس کے 2 بیوی تھی اور دونوں بیوی سگی بہن تھی تو ایک کیا اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ کہتے ہیں او عندہ اکثر من 40 اگر کوئی آدمی اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے اس کے پاس 4 سے زیادہ بیوی تھی، 5 تھی، 6 تھی، 7 تھی، لیکن جیسے وہ اسلام لے آئے گا تو صرف اس کے لیے کتنی جائز ہوگی؟ 4 جائز ہوگی، بقیہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر 8 مان لیجیے اس کے پاس بیوی تھی، 8 بیویاں تھی، تو ان 8 میں سے جسے چاہے 4 کو چن لے گا اور بقیہ کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ المحرمۃ حتی تحل من احرامها کہتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حالت احرام میں، حالت احرام سے مراد کیا ہے
یعنی وہ حج کی نیت کی ہوئی ہے، عمرہ کی نیت کی ہوئی ہے، تو جب تک وہ حج نہ کر لے، عمرہ نہ کر لے، اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وقتی حرام ہے نا، لیکن یعنی جب تک وہ حالت احرام ہے نکاح اس سے آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ وہ احرام سے الگ ہو جائے گی یا کہ احرام کھول دے گی، حج کر لے گی، عمرہ کر لے گی، تو پھر کیا اس عورت سے نکاح کرنا کیا ہو گیا؟ آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ لیکن جب تک حالت احرام میں ہے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والمعتدۃ من الغیر حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت ہے جو حالت عدت میں ہے۔ کوئی اگر عورت ہے، اس کا شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے، اس کے لیے عدت ہے کہ نہیں؟ عدت ہے۔ کوئی عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس کے لیے عدت ہے یا نہیں عدت ہے؟ عدت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عدت سے مراد وہ وقت ہوتا ہے جو وقت اس عورت کو گزارنا پڑتا ہے شوہر کی وفات کے بعد، یا کہ شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے تو اتنا وقت وہ گزارے گی، اور گزارنے کے بعد ہی پھر وہ اگر چاہے تو دوسرا نکاح یا دوسری شادی کیا ہے کر سکتی ہے۔ اور عدت کیوں ہے؟ ہم لوگ سنتے رہتے عدت شریعت نے کیوں رکھا ہے؟ عدت اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ عورت کیا ہے مکمل طور پہ اس بات سے بری ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں پہلے والے شوہر کا کوئی بچہ کیا ہے نہیں، اس لیے عدت ہے، تاکہ جو رحم مادر ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ ایسا نہ ہو کیا ہے کہ اگر فوراً طلاق دیا شوہر نے، فوراً اگر شادی کر لے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے والے شوہر کا بال بچہ ہو، لیکن جب عدت گزر جاتی ہے تو سمجھ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ عورت کیا ہے، بالکل کیا ہے پاک صاف ہے۔ اسی لیے اگر کوئی عورت ہے اور اس کو اگر اس کا شوہر اگر طلاق دیتا ہے اور وہ عورت کیا ہے حالت حمل میں، حمل ہے، اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی عدت کب ہوگی؟ اس کی عدت کتنی ہے؟ اس وقت تک وہ عدت میں رہے گی جب تک کیا ہے وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، چاہے 8 مہینہ کے بعد ہو یا کہ 9 مہینہ کے بعد ہو یا کہ 5 مہینہ کے بعد۔ اگر اسی حالت میں اور وہ عورت کیا ہے حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر چاہے کسی مرد سے نکاح کرنا تو نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ بچے کی پیدائش کیا ہے نہ ہو جائے۔ خیر، کہتے ہیں اگر کوئی عورت ہے وہ حالت عدت میں ہے، جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہو جائے گی وہ دوسری شادی اور دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں والزانیۃ والزانی وغیرہ حتی تتوب، کہتے ہیں اگر کوئی زانیہ عورت ہے، ایسی عورت جس نے کیا کیا، اپنا منہ کالا کیا، کسی سے زنا کیا، کہتے ہیں کہ والزانیۃ والزانی، زانیہ عورت زانی پر کیا ہے حرام ہے۔ آج کیا ہوتا ہے اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ زنا کیا یا کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ کیا کیا زنا کیا، تو بعض لوگ کیا کرتے فوراً کیا ہے شادی کرانے کی بات کرتے۔ غلط ہے۔ اس وقت تک دونوں میں شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ دونوں توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، اور یہ غلطی لوگ کرتے فوراً نکاح کرا دیتے، نہیں۔ کہتے والزانیۃ والزانی وغیرہ حتی تتوب، کہتے ہیں اسی طرح وتحرم مطلقته ثلاثا حتی تنکح زوجا غیرہ وتنقضی عدتها۔ بہت اہم نکتہ ہے، سن لیجیے۔ کہتے ہیں کہ وتحرم مطلقته ثلاثا حتی تنکح زوجا غیرہ، کوئی اگر ایسی عورت ہے جس عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دی، طلاق کتنی ہوتی ہے؟ 3 طلاق، اور 3 طلاق میں سے 2 طلاق میں اگر شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے پاس پھر سے رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہی مرتبہ، طلاق 2 مرتبہ۔ یہ کون سی طلاق 2 مرتبہ؟ یعنی 3 میں سے 2 طلاق وہ ہے جس میں شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ طلاق دینے کے بعد کیا پھر چاہے تو رجوع کر لے، لیکن اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو آپ کی طلاق ہو گئی، 1 طلاق ہو گئی، پھر دوسری دیں گے تو دوسری ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو پھر اگر تیسری دے دیں گے، سن لیجیے، اگر آپ نے الگ الگ طہر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، لیکن یہاں پر رک کر یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے
کہ طلاق کے معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہوتا رہتا ہے اور مسائل ہوتے رہتے ہیں، اختلاف ہوتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ جب لڑائی ہو تو طلاق دے دیں، نہیں، طلاق کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، طلاق کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ مذاق میں بھی طلاق دیں گے تو طلاق دیں، مذاق میں بھی، اس لیے مذاق میں بھی طلاق نہیں دینا چاہیے۔ لوگ کیا اس معاملے میں بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں، اور جب منہ میں آیا تب کیا ہے طلاق کا لفظ نکال دیا، جو کہ درست نہیں ہے۔ بہت کیا ہے یہ اہم مسئلہ ہے طلاق کا، نکاح کا مسئلہ۔ خیر، کہتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دی ہے تو 3 طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو شریعت کے اصول کے مطابق 3 طلاق اگر الگ الگ وقتوں میں دے دیا، یہاں پہ ایک نقطہ اور میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر اکٹھے کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں اگر وہ جتنی بھی چاہے اگر طلاق دے، 10 طلاق دے دے، 20 طلاق دے دے، 100 طلاق دے دے یا 3 طلاق دے دے، تو کتنی طلاق ہوگی؟ صرف 1 طلاق ہوگی۔ بہت سارے لوگ کیا غصہ ہوتے ہیں نا، اور غصے میں کیا کہتے ہیں، طلاق طلاق، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ آپ جتنی مرتبہ کہہ لیجئے، لیکن طلاق کتنی ہوگی؟ 1 طلاق، صرف 1 طلاق۔ یہی صحیح موقف ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دی ہے تو وہ عورت اب نکاح نہیں کر سکتی اپنے پہلے والے شوہر سے، یہاں تک کہ اس کی شادی کسی اور مرد سے نہ ہو۔ اگر وہ عورت اگر پھر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے، پھر دوسرے مرد سے بھی کوئی اگر اختلاف ہو گیا بعد میں اور آپس میں دوسرے سے بھی طلاق ہو گیا، تو پھر یہ عورت اگر چاہے تو اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد پھر چاہے کہ اپنے اسی شوہر سے وہ نکاح کر لے، شادی کر لے، تو جائز نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ جب تک ایسی عورت جس کو 3 طلاق دی گئی ہے، جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اس وقت تک اپنے پہلے والے شوہر کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں، یہاں پہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلالہ کرواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس عورت کی شادی وقتی طور پہ، عارضی طور پہ، زبردستی، بلا اس عورت کے چاہے ہوئے۔ یاد رکھیے کہ شادی بھی بلا چاہت کے نہیں ہوتی۔ جب تک شادی کرنے والے اور جس سے شادی ہو رہی ہے دونوں میں رضامندی نہیں ہوگی، اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح کوئی سامان ہم خریدنے جاتے ہیں، جب تک بیچنے اور خریدنے والے کا اتفاق نہیں ہوگا سامان بیچا جائے گا، سامان بکے گا، آپ خرید سکتے نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح نکاح کا بھی معاملہ ہے، جب تک لڑکا راضی نہ ہو، لڑکی راضی نہ ہو، دونوں کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ کیا حلالہ کرواتے ہیں، یعنی عورت کی شادی کی زبردستی کسی سے کروا دیا، 1 رات کے لیے کروا دیا، 1 گھنٹہ کے لیے کروا دیا، اس کے بعد زبردستی طلاق دلوا دیا، اور پھر پہلے والے شوہر کے لیے اس کو حلال کر لیا، اس کو کہتے ہیں حلالہ، جو کہ شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے یہ، لیکن بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ حلالہ سینٹر کھلا ہوا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس گناہ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں حلالہ نہیں ہے، اور یہی چیزیں موقع ملتا ہے حکومت کو موقع ملتا ہے، اور حکومت کیا ہے پھر مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے اوپر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ پھر حکومت کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ قانون بنانا پڑتا ہے۔ یہ کب موقع ملتا ہے؟ کہ جب ہم خود اپنے دین پر صحیح طور پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جب ہم اس طرح جو لوگ کرتے ہیں گویا وہ موقع دیتے ہیں حکومت کو کہ ہماری شریعت میں حکومت کیا کرے؟ انٹرفیئر کرے اور مداخلت کرے، جیسا کہ 3 طلاق میں ہوا یا نہیں ہوا۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ ایک مجلس میں چاہے آپ جتنی بھی جتنے مرتبہ طلاق دے دیجیے، کتنی طلاق ہوگی؟ 1 طلاق ہوگی۔ لیکن بہت سارے مسلک کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک مجلس میں اگر آپ 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق ہو گئی، اور وہ عورت کیا ہے آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن یہ صحیح موقف کیا ہے؟ نہیں ہے، ہمارا یہ موقف نہیں ہے، ہمارا یہ مسلک نہیں ہے۔ ہمارا مسلک وہی ہے جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ہے، اور حلالے کے بھی ہم قائل نہیں ہے، اور حلالہ قرآن کے خلاف ہے، اور حلالہ یہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا
وہ موضوع بہت اہم ہوگا کہ کوئی بچہ کب کیا ہے کسی عورت کا دودھ پی لے تو پھر کیا ہے رضاعت کا حکم کیا ہے ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی، مثال کے طور پر ہم ہیں، مان لیجیے ہم ہی کو لے لیجیے، ہم ہیں، اگر کسی عورت کا اگر ہم دودھ پی لیں تو کیا وہ ہماری ماں ہو جائے گی؟ ہماری عمر کیا ہے؟ بہت ہے، 40 سال عمر ہے، یا ایک 38 سال ہے، 35 سال ہے، کیا اگر کسی عورت کا دودھ پی لے یا عورت وہ پلا دے کیا ہماری ماں ہوگی؟ سوال ہے نا۔ اس کا جواب انشاءاللہ کیا ہے آئندہ درس میں دیں گے کہ رضاعت کا حکم ثابت ہونے کے لیے کسی عورت کا کسی بچے کے ماں دودھ شریک ماں بننے کے لیے چند شروط ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو وہ رضائی ماں ہوگی، اگر وہ شرطیں دودھ کی نہیں پائی جائے گی وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ عورت کیا ہے ہماری دودھ شریک کیا ہے ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت کے مسائل ہیں، احکام ہیں، بہت اہم ہیں، لوگ نہیں جانتے اس لیے غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے کیا ان مسائل کا، ان احکام کا جاننا، دوسروں کو بتانا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ ٹھیک سے ان پر عمل کر سکیں اور ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزر سکے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔